اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ کل کے درس میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے باب میں بعض لوگوں میں جو کجروی اور گمراہی پائی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو جاننے، سیکھنے، یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ اعراف آیت نمبر 180، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اس اللہ کو پکارو، دعا کرو۔ ان ناموں کو جاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دعا دو طرح سے ہوتی ہے، دعاء العبادہ اور دعاء الطلب۔ دعاء العبادہ مطلب اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا، عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کی تعریف میں اللہ کے ناموں کو بیان کرنا۔ اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آئے گی۔ اکثر دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سید الاستغفار جو ایک بڑی دعا ہے استغفار کی، اس میں بھی شروعات ہوتی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ اتنے ٹکڑے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا بندہ اقرار کر رہا ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو رب بندہ مان رہا ہے اور اللہ کے نام رب کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد انسان اپنے آپ کو بندہ تسلیم کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پھر آگے بڑھ کے دعائیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتے تھے، اور یہ عبادت ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم بھی آپ کے پاس ہو، تو جس نام کی جو میننگ ہو اسی حساب سے اللہ رب العالمین سے مانگیے، آپ کی اپنی ضرورت کے مطابق، اللہ کے نام کے مطابق، تو اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ جلدی آپ کی دعا سن لیں۔ مثلا اگر آپ کو مغفرت اور بخشش کی دعا کرنی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے غفور اور غفار یہ جو نام ہیں ان کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے اے اللہ رب العالمین تو غفور ہے، غفار ہے، تو بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے۔ تو آپ نے اللہ کے نام غفور اور غفار کا جو ذکر کیا، یعنی کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کر کے آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، اور یہ وسیلہ شریعت کے اندر صحیح وسیلہ ہے اور یہ مشروع وسیلہ ہے۔ تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنے میں آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کا ایک بڑا فائدہ بتایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے جائے، اس کے معنی کو سمجھ لے جائے اور پھر اس کے ذریعے سے عبادت کر لے جائے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صحیح بخاری میں کتاب الشروط کے اندر 2736 نمبر پر روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے ان کا احصاء کر لیا، ان کو گن ڈالا، ان کو یاد کر ڈالا اور ان کے معنی مفاہیم کو سمجھ گیا، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے، یاد کرنے کا۔ اس حدیث کے اندر 99 ناموں کا خاص طور سے ذکر آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین کے صرف 99 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی صحیح تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے ناموں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں کیا۔ کہا اللہ تعالیٰ کے کچھ نام وہ ہیں جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہا بتایا، سب کو لیکن نہیں بتایا۔ کچھ نام وہ ہیں، کچھ نام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر خود بیان کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے خود اپنا تعارف اور انٹروڈکشن دیا ہے، جو ہم اور آپ قرآن کریم میں پاتے ہیں۔ کچھ نام وہ ہیں جس کو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں ہے، کسی فرشتے، کسی نبی کو بھی نہیں بتایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے سجدے میں جاؤں گا فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ بِمَا لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنِ۔ مسلم کی روایت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مجھے تعریف کے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا اس وقت جو میں نہیں جانتا ہوں۔
جس کو میں اس وقت نہیں بتا سکتا، میری طاقت نہیں ہے کہ میں اسے آپ کے سامنے رکھ سکوں، اس دن اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے اپنے ناموں کو اپنے تک چھپا رکھا ہے، دوسروں کو نہیں بتایا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے نام ہوئے، اور ان تینوں کا تذکرہ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کرتے ہوئے، اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں ان تمام ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرے نام ہیں، سمیت بہ نفسک، جن ناموں کا تو نے خود اپنے اوپر فٹ کیا ہے، جن ناموں کو خود تو نے رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اور ان ناموں کو تو نے اپنے بندوں میں سے، مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا بھی ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا پھر اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب، یا وہ نام جن ناموں کو تو نے علم غیب کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے ناموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ علم یعنی اللہ کے ناموں کو جاننے کا جو علم ہے، یہ علم اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ جس چیز کے بارے میں یا جس ذات کے بارے میں آپ علم حاصل کریں، وہ ذات جتنی بڑی ہوگی اس علم کی اتنی ہی بڑی اہمیت ہوگی۔ اس علم کی اہمیت اس لیے بہت بڑی ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس طرح سے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ نے باقاعدہ کہا ہے تم جانو اس کو، اللہ کے بارے میں جانو کہ اللہ رب العالمین بہت سزا دینے والا، بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا، اس بات کو جانو۔ وَاعْلَمُوا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا اس دنیا میں انسانوں کا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے بارے میں جانیں، اور اللہ کے معرفت اور اللہ کی تعارف اور اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے حوالے سے اللہ کے ناموں کو جاننا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو ان ناموں کو جاننا چاہیے، اور ہو سکے تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یعنی کہ ان کو یاد کریں زبانی، ان کے معنی کو سمجھیں، اور ان ناموں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، دعاء العبادہ، دعاء الطلب، دونوں، تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو سکیں۔ یہ بھی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔